السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق علیہ۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، ایک دن کا نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، اللہ کو خوش رکھنے کے لیے رکھے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے 70 سال کی مسافت کے بقدر۔ بہت بڑی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے ایک دن کے روزے کی، نفلی ایک دن کے روزے کی۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی اطاعت و پیروی میں، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے میں مطلق ایک روزہ رکھتا ہے، تو 70 سال کی جو مسافت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کے چہرے کو دور کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے، یعنی جہنم سے نجات دلا دیتا ہے۔ اس حدیث میں روزے کی ایک عظیم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، جہنم کی آگ سے دور کرتی ہے۔ بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ رکھے، تو جہنم کی آگ سے وہ بندہ نجات پاتا ہے، اور آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور خوش نصیبی اور کامیابی کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچ جانا، اس سے بڑھ کر کے سعادت اور خوش نصیبی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے اس کو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بھی کامیاب ہو گیا، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ تو اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نفلی روزہ۔ خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہوں گا، جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، صحت ہے، وہ اپنی جوانی کو غنیمت جانیں اور اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں گزاریں، روزے کا اہتمام کریں، نفلی روزے کی پابندی کریں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کیونکہ ایک نوجوان جو اپنی جوانی پر ہو اور وہ طاقت و قوت کے اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، وہ بھوک کو برداشت کر، روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے چھوڑنے کا نام ہے، گناہ چھوڑنے کا نام ہے۔ تو جس قدر نوجوان کھانے اور پینے کی چھوڑنے کی جو کوالٹی ہے، بھوک برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے، یہ سب سے زیادہ نوجوانوں کے پاس حاصل ہے۔ بوڑھے لوگ زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، تو نوجوانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے روزے کی پابندی کریں، نفلی روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث کی میں بتائی گئی فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔